امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں ایک میدان میں سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان پر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی، آخر وہ بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ساجزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تو خیمہ میں چلی گئیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ جب امیر المؤمنین کا لفظ اس آدمی کے کان میں پڑا تو وہ بڑا گھبرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دو۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا۔ اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا لو تم بھی کھاؤ۔ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور اس آدمی سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی اپنی رعایا کے لیے درد دل رکھنے والے حکمران نصیب فرمائے، آمین۔